سورہ انفال کی آیت نمبر 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کی غرض سے، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو میدان جہاد میں، اور اصلاً تو میدان جہاد میں، پھر ضمناً زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کی کچھ ہدایات دی گئی تھی کہ اگر انسان چاہے کہ وہ ایک بھرپور زندگی گزارے اور کامیاب زندگی گزارے تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ثابت قدمی اور جمع ہونا چاہیے انسان میں۔ یہ نہیں کہ طبیعت 4 دن ایک طرف چلی، پھر 4 دن دوسری طرف چل دی، آج ایک کام شروع کیا پھر اس سے جی بھر گیا، پھر دوسرا شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، پھر چوتھا شروع کر دیا۔ تو یہ جو طبیعت کا جلد بازی ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے، جی کا بھر جانا پھر آگے چل دینا، یہ انسان کے لیے ناکامی کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرو گے اتنی زیادہ تمہاری زندگی بھرپور ہو جائے گی۔ اور پھر عمومی ہدایت عطا فرمائی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو یہ 4 مثبت چیزیں تھیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، ثابت قدم رہنا اور ذکر کرنا۔ اس کے بعد 2 ہدایات مخالف جو پہلو ہے اس کی عطا فرمائی کہ یہ تو کرنے کے کام ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک یہ ہے لا تنازعوا، کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جھگڑے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب دلوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دلوں میں میل آ جاتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو اترتی ہے وہ جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے انسان کے دل پر، تو دل اگر خراب ہو جائے تو پھر رحمت خداوندی اٹھ جاتی ہے۔ آپس کا جھگڑا جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے اور اتنی مؤثر ہے برائی کے اندر، خیر شر کے اندر، کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبریل امین آئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست بتایا کہ فلاں تاریخ میں لیلۃ القدر ہوا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، حجرے سے نکل کر چل لوگوں کو بتاتا ہوں میں، تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی صلح صفائی میں لگ گئے، ان کو مطمئن کرنے میں لگ گئے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو لیلۃ القدر کی تعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ نے ڈالی تھی وہ اٹھ گئی، ختم ہو گئی۔ اب آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ کون سی رات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فرمایا
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا کہ یہ جو ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو علم دے رکھا ہے وہی الہی کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، اگر ہم چاہیں تو 1 منٹ سے پہلے واپس لے سکتے ہیں. ہمارے لیے اس کا کوئی ہمیں سب کو پوچھنے والا نہیں ہے. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، آپ کسی کو اپنا کارساز بنا لیں ہمارے خلاف، یہ بھی نہیں ہو سکتا. الا رحمۃ من ربک، لیکن اللہ کی رحمت آپ پر ہے، یہ ہوگی نہیں، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جو اپنے رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں سینے، وہ خود جانتے ہیں ان کو. یہ بائی چانس ایسا نہیں ہوتا کہ نبی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظر انتخاب ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ امت کے لیے سبق اور پیغام ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی انسان کو، چاہے وہ علم ہو، چاہے عمل ہو، چاہے کوئی روحانیت کی لائن کی چیز ہو، چاہے کوئی دعوت کی لائن کی چیز ہو، جہاد کی لائن کی چیز ہو. کوئی بھی خوبی ہے انسان کے پاس، یا مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ جتنا کچھ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، اس میں سے کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ 1 منٹ سے پہلے وہ واپس لے سکتا ہے. 1 منٹ تو پھر بھی بڑی بات ہے، اس سے پہلے واپسی ہو سکتی سب کچھ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اللہ نے دماغ سے اٹھا لی تو اٹھا لی، اسی کا کام ہے. پورا قرآن محفوظ ہے دماغ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پورا قرآن محفوظ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی تو چلی گئی. تو جھگڑا ایسی چیز ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا کہ اگر تم جھگڑا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، دل تمہارے جمیں گے نہیں ایک جگہ پر، چاہے تمہاری بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے لیکن تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور اصل چیز دنیا میں روب ہوتی ہے. جنگیں جو جیتی جاتی وہ حوصلے کی بنیاد پر اور روب کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں. یہ کوئی ساز و سامان تو ثانوی چیز ہوا کرتی ہے، بس اوقات ساز و سامان بہت ہوتا ہے لیکن جنگ ہار جاتی ہے فوج، تو جذبات اور حوصلہ جو ہے وہ ہار جاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. دوسری ہدایت جو عطا فرمائی کامیابی کے لیے وہ یہ ہے لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا. قصہ یہ ہوا تھا کہ جب جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ قافلہ لے کے آ رہے تھے تجارتی مشرکین مکہ کا. تو انہوں نے مسلمانوں نے ان کو لینا چاہا، انہوں نے پیغام بھیج دیا مکہ مکرمہ میں کہ پہنچو ورنہ قافلہ خطرے میں. تو مکہ والے 1000 کا لشکر لے کر نکل آئے. اب جب راستے میں پہنچے تو ابو سفیان جو ہے انہوں نے اپنا لشکر اپنا قافلہ ایک طرف کو نکال دیا تھا، تو وہ بچ گئے، وہ مسلمانوں کے زد سے نکل گئے. ان کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں آتا ان کے ہاتھ میں. ادھر اس نے پیغام بھیج دیا ابو جہل کو کہ جناب آپ لوگ واپس چلے جاؤ، اب لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا جو آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا. لیکن ابو جہل جو ہے وہ اس کو غصہ تھا کہ مسلمان کیوں نکل کے چلے گئے ہمارے ہاتھ سے، اور یہ اچھا موقع ہے اپنی شجاعت اور بہادری دکھانے کا کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہوگا، ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، لہذا ہم نے چلنا ہے. اس نے یہ بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ ہم تو عرب کے سورما ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم کیوں واپس جائیں. یہ غرور اس کو لے ڈوبا. اس نے کہا کہ ہم جائیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، لیکن ہم بدر کے میدان میں جا کر اپنی فتح کا جشن منائیں گے. یہ جشن منانا جو ہے نا یہ پرانی سلسلہ چلا آ رہا ہے. ابو جہل نے کہا تھا ہم جشن منائیں گے بدر میں جا کر، تو بدر میں پہنچ گیا. پھر جشن اس کا جو منایا گیا وہ پھر تاریخ نے یاد رکھا ہے کہ سب سے پہلے ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی تو وہ اس کی گردن جو ہے وہ نیچے گر چکی تھی. اس کا غرور 2 بچوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا، جو جوان تھے. ویسے وہ بالکل نابالغ بچے نہیں تھے، کیونکہ نابالغ تو کوئی بھی لشکر میں نہیں آیا تھا، لیکن مطلب ویسے نو عمر تھے، نو خیز تھے. تو یہ ابو جہل جو ہے اس کا غرور اس کو لے آیا یہاں کہ ہم لوگ جائیں گے اور لڑیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے.
لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم یہیں واپس نکل گئے ایسے ہی تو لوگ کہیں گے یہ تو کیا ہو گیا. اور یہ اصل میں ساری کاروائی ڈالتا ہے شیطان. جیسے اگلی آیت میں آئے گا اس کی تفصیل کہ وہ انسان کو الٹی الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے. کسی آدمی نے کسی کو گالی دے دی، کوئی ہلکی بلکی بات کر دی، تو یہ شیطان آ جاتا ہے اس آدمی کے پاس، کہتا ہے کہ اس کو جواب دے. وہ کہتے میں نہیں دیتا. کہتے تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے، تیری عزت کیا ہے، تیری توہین ہو گئی، تیرا یہ ہو گیا، تیرا فلاں 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 فلاں، جتنی بھی اس کے زہر بھر سکتا ہے دماغ میں دل میں بھر دیتا. تو شیطان جو کہ خود تکبر کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے دور ہوا ہے، تو وہ اسے پتا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ انسان میں بھی میرے لیے راستہ بن سکتا، تو پھر دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم کرو، یوں کرو، وہ کرو. تو اس نے ابو جہل کے دماغ میں بھی یہ باتیں ڈال دی. تو یہ لوگ پھر نکلے اتراتے ہوئے، بطرا وریا الناس ویصدون عن سبیل اللہ. اور مقصد کیا تھا؟ دین کی مخالفت. کوئی ذاتی اناد تو تھی نہیں کہ حضور کے ساتھ ان کا کوئی ذات کا مسئلہ ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. یہ تو کچھ تھا ہی نہیں سرے سے. حضور کے ساتھ جو ان کی مخالفت تھی تو ساری سراسر دین کی مخالفت تھی. دین حق سے لوگوں کو برگشتہ کرتے تھے، روکتے تھے. یہی جھگڑا تھا سارا. تو ایک تو مقصد برا لے کے نکلے، دین حق سے لوگوں کو روکنا. دوسرا یہ ہے کہ نکلے تو طریقہ بھی غلط لے کے نکلے، وریا الناس بطرا، تکبر کے ساتھ اور لوگوں کو دکھاوے کے جذبے کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں گے واہ واہ کیا بات ہوئی، دیکھو کیسا بہترین مارکا لڑا. تو یہ دو غلط مقصد ہو گیا اور غلط جذبہ ہو گیا. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ان کے یہ جو غلط جذبے اور غلط جو طریقہ ہے اس نے ان کو ذلیل کروا دیا. 70 کافر بدر میں مارے گئے اور ان کی لاشیں جو ہیں پھر ان کو اٹھا کر ایسے مردار کی طرح کنویں میں ڈالا گیا، اور نشان عبرت بن کے قیامت تک کے لیے. تو مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کرنا. یعنی تم بھلے مومن ہو، سب کچھ ہے، لیکن دیکھو مسلمان کے لیے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بطرا وریا الناس، کوئی بھی دین کا کام جہاد میں سے نکل رہا ہے یہ نہ سوچ کے نکلے کہ میں بہادری دکھانے جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. میری داستانیں جو ہے نا وہ زبان زد عام ہو جائیں گی، داستانیں میری لکھی جائیں گی کہ واہ واہ فلاں آدمی نے کیا جنگ لڑی تھی، کیا مارکا لڑا تھا. نصابی کتابوں میں میرا تذکرہ آ جائے گا، جیسے فلاں شہید کا تذکرہ آتا ہے میرا بھی آ جائے گا. یہ جو جذبہ ہے یہ تو بہت گھٹیا جذبہ ہے، بہت گھٹیا. اس لیے کہ اس جذبے کے پیچھے کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے. اصل جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے. وہ جذبہ بہت قیمتی جذبہ ہے. یہ نیت ہے نا. نیت کیا ہے؟ فرمایا نیت اپنے عمل کی قیمت لگانا ہے کہ آپ نے اپنا عمل کتنے میں بیچنا ہے. جہاد کیا ہے، تبلیغ کی ہے، اصلاح کی ہے، کسی کی کوئی علم کا کوئی کام کیا ہے. اب یہ ایک عمل کیا ہے آپ نے، نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، کسی کے مسلمان کے ساتھ نیکی کر دی ہے، کسی کی بہن بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دی ہے، شادی کرا دی، اس کی کوئی جہیز دے دیا، کوئی سامان دے دیا، کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا تھا وہ جلا دیا ہم نے. بہت سے نیک کام، جتنے بھی نیک کام ہم نے کیے یہ کام ہے. اب نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اس عمل کی قیمت کیا لگوانا چاہتے ہیں آپ. قیمت لگ کیا سکتی ہے اس عمل کی؟ تو قیمت لگنے کی تو یہ صورتحال ہے کہ راستے سے ایک کانٹا ہٹانا یہ اتنی قیمت رکھتا ہے کہ اس کانٹے سے اللہ مل سکتا ہے، اللہ راضی ہو سکتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہو تو. اور دوسری جانب دیکھیے کہ ایک آدمی پوری دنیا اٹھا کر صدقہ کر دیتا ہے، پوری دنیا جتنا سونا چاندی محلات زیور جواہرات سب کچھ اٹھائے اور صدقہ کرے. اب اس کی قیمت کیا لگاتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، تو اس کی قیمت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کا کہنے کا کیا اعتبار، کیونکہ دنیا میں سب سے ناپائیدار چیز رائے عامہ ہوتی ہے، لوگوں کی رائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں بس. تو نیت اس لیے اپنے عمل کی قیمت لگانا ہے
اس لیے فرمایا ہر عمل میں اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے انسان کو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، صدقہ کیوں کر رہا ہوں، کسی غریب کی مدد کیوں کر رہا ہوں، یہ سارے کام کس لیے، جذبہ کیا ہے میرے دل میں اس کے پیچھے. تو اللہ کو راضی کرنے کا اگر جذبہ ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنی فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ جہاد جیسے عمل میں بھی اگر نیت خراب ہے تو وہ کام خراب ہے. اس نے فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ قبیلہ، قوم، برادری کا تقاضا آ گیا، جنگ پہ جانا ہے بچ جائیں گے. کچھ لوگ اس لیے لڑتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا بہادر اور شجاع ہے، اور کچھ اس لیے. تو اس میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے، وہ ہے راہ خدا کا مجاہد. باقی سب کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے اس عمل سے اللہ کو پانے نہیں چاہا، انہوں نے اپنے عمل کی قیمت خود ہی تھوڑی لگا دی کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، وہ مل جائے گی. ہمیں کیا چاہیے، مال چاہیے، مل جائے گا. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ لیکن تم نے اپنا عمل خود ہی بیچ دیا. اس لیے قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا کہ جس نے جو کام جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کر اس کا بدلہ لے لے. جس نے میرے لیے کیا ہے وہ میرے سے لے لے، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تختی لگوا دی، میں نے سڑک بنوائی، میں نے روڈ بنوایا، میں نے پنکھا لگوایا مسجد، اس کے اوپر میری تختی لگ جائے، جس نے یہ کام کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو پھر لوگوں سے جا کر لے لے. اور لوگ کون دیں گے اس کو؟ دنیا میں کچھ نہیں دیتا تو آخرت میں کون دے گا؟ اس لیے فرمایا نا کہ یہ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم ایسا کام کر جاؤ کہ تمہارا نام روشن ہو جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ تم ایسا کام کر جاؤ تم سے اللہ راضی ہو جائے. نام روشن کیا ہوتا ہے؟ نام روشن تو ایک آدمی جاتا ہے اس کا نام ادھر ہی ختم، دوسرا آ جاتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ملک کے جتنے صدور ہو چکے آج تک، کتوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اور اچھے لفظوں کتوں کو یاد رکھتے ہیں. بس سکرین کی شہرت، اور یہ تھوڑی سی شہرت چند دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم. اگلا آیا تو پچھلا بھول گیا. تو نام روشن ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے میں ایک گھر میں گیا، وہاں میں نے دیکھا تو کچھ کپ رکھے ہوئے، کہنے لگے ہم نے یہ میچ میں جیتے ہیں. تو فرمایا کہ اب یہ انعام ملا ہے ان کو، لیکن یہ انعام دیکھیے دنیا کے اعتبار سے کتنا بے فائدہ ہے کہ نہ ان میں کوئی چائے پی سکتا ہے، نہ ان میں کوئی پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے، کسی کام کے نہیں ہے. اور جو اللہ میاں کا انعام ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو پوری دنیا سے بڑھ کر کمائی کر لیتا ہے انسان. ایک دفعہ سبحان اللہ اگر نیت اچھی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، تو کتنی زیادہ کمائی کر لیتا ہے. تو دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، اللہ کی نظر میں انسان کی واہ واہ ہونی چاہیے. یہ جذبہ اگر مل جائے تو پھر تو بہت کچھ اس کا قیمتی بن گیا. تو اپنے عمل کی قیمت لگاتے. اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن عمل کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی. تو قیمت اس کی لگتی ہے، اس کے اندر وزن آتا ہے نیت اچھی کرنے سے، اخلاص کے ساتھ. اسی کو اخلاص بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے انسان کام کرے. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے کافروں کے طور طریقے بھی نہیں چلنا، کیونکہ کافروں کے لیے تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے، اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، جنت کیا ہوتی ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، ان سب کے لیے بے معنی ہے. لیکن تمہارے لیے بے معنی نہیں ہے، تمہارے لیے تو سب کچھ یہی ہے. وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے نکلیں کیونکہ ان کے سامنے ہے ہی دنیا. تمہارے سامنے تو صرف دنیا نہیں ہے، تمہارے سامنے تو آخرت بھی ہے. تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کرنا. واللہ بما یعملون محیط. فرمایا کہ اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تو قیامت والے دن جا کر ہم اس میں کوئی ہینگی بہنگی کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں تو واللہ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دل کے اندر کیا جذبہ تھا کسی کام کو کرتے وقت، یہ سب جذبے کھل کر سامنے آئیں گے. یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتیں بھی کھل جائیں گی کہ کیا کیا اور کیسے کیا اور کیوں کیا کا سوال کا جواب بھی وہاں آ جائے گا. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی ساری
اللہ کے رضا کو سامنے رکھ کے گزارے، کسی بھی اور منفی جذبے کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔